سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظالمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ظالمن انسان کی زندگی کا مختصر اگر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو حقوق اور ذمہ داریوں کی ساری تگ و تیز ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بھاگ دوڑ کہیں آپ کو حقوق دینے اور کہیں لینے کے اوپر ہے، اور کہیں ذمہ داری ادا کرنے کے اوپر ہے، اور کہیں ذمہ داری کے اوپر تقاضا کرنے کے اوپر ہے۔ یعنی اگر آپ بیٹے ہیں، آپ اپنے والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں، وہیں پہ والدین کے کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر آپ اولاد ہیں تو آپ والدین سے ان ذمہ داریوں کا تقاضا بھی کرتے ہیں، اور والدین بھرپور انداز سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اور آپ سے بھی کچھ حقوق طلب کرتے ہیں۔ یہی لین دین ہے۔ مگر ایک اولاد ایسی ہے جو پیدا کسی ایک گھر میں ہوتی ہے، وہاں کے حقوق اور ذمہ داریاں بھی لیتی ہے، ادا بھی کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ کسی دوسرے گھر چلی جاتی ہے بیاہ کے، کہ وہاں اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، یا اس کو کوئی بھی حقوق میسر نہیں ہوتے، نہ حقوق اسے لینے ہوتے ہیں یا دینے ہوتے ہیں، یا صرف لینے ہوتے ہیں یا صرف دینے ہوتے ہیں۔ آج اس ابہام کو ہٹائیں گے اور ایک روشن واضح صورت دیکھیں گے اس لڑکی کی کہ جو اپنے سسرال میں جاتی ہے، سسرال کی ذمہ داریاں شرعاً کیا کیا ہیں، اور سسرال میں حقوق شرعاً کیا کیا ہیں، ساس سسر شرعی انداز میں اس کے کون لگتے ہیں، ساس سسر کے رشتہ دار اس کے کیا بنتے ہیں، ساس سسر سے جڑی ذمہ داریاں اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں، اور بحیثیت بہو وہ کس کی ذمہ داری ہے، اس کے کیا حقوق ہیں۔ میرے آج کے اس پروگرام میں انتہائی خوبصورت اور دور اندیش مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جو دین، دنیا، معاشرہ، فلاح اور تہذیب و تمدن اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، عالم دین ہیں اور بہت ہی گہری نگاہ رکھتے ہیں معاشرے کے حالات کے اوپر، تبصرہ فرماتے ہیں دین کی روشنی میں، مفتی نوید عباسی۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی میری آج کی دوسری مہمان، آپ فلاحی کاموں میں تو آگے رہتی ہیں، مگر معاشرے کی دراصل صحیح سدھار کے اوپر آپ صف اول میں نظر آتی ہیں، خواتین کے حقوق پہ بات کرتی ہیں اور صحیح تہذیب و تمدن کی ترجمانی فرماتی ہیں، عالیہ صارم صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، یہ ساس سسر شرعی طور سے ہوتے کون ہیں بہو کے؟ ان کے ساتھ پردہ جائز ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اور پختونوں میں بھی یہ روایت ہے کہ جب بیٹی آتی ہے تو اس کا گھونگھٹ ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کو شوہر ملواتا ہے، وہ پوچھتی ہے اس سے پردہ کرنا ہے، اس سے نہیں کرنا، اس سے کرنا ہے، جس پہ وہ ہاں کہے اس سے پردہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا شرعی رشتہ کیا ہوا ساس سسر سے؟ نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قبائل لتعارف۔ یہ جو قبیلے ہم نے بنائے ہیں یہ تمہارا تعارف ہے۔ یہ جو رشتے ہیں، یہ جو ناطے ہیں، یہ انسانیت کو جوڑ کر محبت کا پیغام دیتے ہوئے انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ جب سے انسان ہے تب سے یہ نظام ہے کہ بچی جوان ہوتی ہے تو اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ وہ دوسرے کے گھر میں، ہر مذہب میں یہ ہے کہ بیاہ کے چلی جاتی ہے، پھر اس سے آگے اولاد ہوتی ہے، یہ سلسلہ ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو نبی علیہ السلام نے باضابطہ اور باقاعدہ ایک نظام دیا۔ حضور کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ اس زمانے میں ایک قانون تھا حمورابی کا، اچھا، تو کہ اس سے بہتر نظام لا کے دکھاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے بہتر نظام اللہ رب العالمین کا عطا فرما دیا۔ اس نظام کے تحت جب معاشرہ آگے بڑھا تو عرب کے جاہل و گنوار جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے وہ انسانیت کے امام بن گئے، اور تہذیب و تمدن ان کے قدم میں آ کر رک گئی۔ وہ سارے نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ لوگ تھے۔ تو اب جب اسلام آگے بڑھتا ہے اور یہ جو اسلامی رشتے ہیں، ان میں خوبی یہ ہے کہ جب بچی بیاہ کے کسی کے گھر میں آ جاتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل العباد علی ثلاثت آبائن، ہر آدمی کے، وہ مرد ہو یا عورت، تین والد ہیں، من ابو کا، من تزوجہ کا، من علمہ کا۔ جو اس کا اصل باپ ہے، یعنی جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوئے وہ، اور وہ جو اس کا استاد ہے، اور وہ جس نے اس کو بچی دی یا جس کے گھر میں بچی بیائی گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔
کل العباد علی ثلاثۃ آباء کے بعد فرمایا وہ خیر الاب علمک، بہترین باپ تو وہی ہے جس نے تمہیں علم دیا. واہ سبحان اللہ. کیونکہ علم ہمیں رشتوں کی پہچان سکھاتا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے تو ماں کی کیا تکریم ہے، کیا عزت ہے، یہ باپ ہے تو باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو جب بچی کسی کے یہاں بیاہ کے چلی جاتی ہے تو اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ اس کے ذمے حقوق ہوتے ہیں. وہ جب جاتی ہے تو اگر وہاں پہ کوئی نظام ایسا ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں والدین موجود ہیں، یہ اصولی بات ذہن میں رکھیں ناظرین کہ والدین موجود ہیں تو والدین کی عزت تعظیم و توقیر کرنا یہ تو اس پر لازم ہے، لیکن ان کی خدمت یہ اس کے ذمہ لازم نہیں ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے. یہ حسن سلوک میں ہے کہ وہ کرے تو اچھی بات ہے. ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں کی کچھ ثقافت ہے، یہاں کے کچھ آداب ہیں. پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہاں جب خواتین بیاہ کے آ جاتی ہیں تو وہ ساس سسر کی ویسے ہی خدمت کرتی ہیں کہ جیسے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتی تھیں. یہ ایک نظام ہے، اگر وہ نہ کریں تو ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ذمہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آنے والی ان کو آ کے تنگ کرے کہ ان کو گھر سے نکال دیا جائے. عزت و توقیر تو وہی ہے نا، بالکل نہیں ہو سکتا. اور پھر شوہر اس کو مجبور بھی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ میں اگلی بات کرنے لگا ہوں ایک سٹیپ آگے کہ شوہر اپنی خدمت پر بھی اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم میری ٹانگیں دباؤ، تم میرا سر دباؤ، تم جو ہے نا کپڑے استری کرو، میرے کپڑے دھو، تم میرے کپڑے استری کرو. ان کاموں پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. موزہ بھی خود ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن پاکستان میں 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ خواتین خوشی سے شوہر کے سارے کام کرتی ہیں. فرمایا بالکل ٹھیک آپ نے. اور میں عالیہ سارم صاحبہ سے پوچھ لوں کہ یہ تو دین بتا رہا ہے، معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، معاشرہ کے کیا رویہ ہے؟ بہت ساری خواتین آپ کے پاس آتی ہیں، شوہر سسرال کی ستائے ہوئی، بہت سے ساس سسر بھی آتے ہوں گے بہوؤں کے ستائے ہوئے. کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی جس کو سن کر ہماری عورتیں بہت زیادہ مطمئن ہوئی ہوں گی. مجھے خود ذاتی طور پہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. میرے معاشرے کی عورت، مشرقی عورت بہت خوش دلی سے کام کرتی ہے، شوہر کا بھی، اپنے ساس سسر کا بھی، بلکہ شوہر سے جو اور رشتے وابستہ ہیں ان کا بھی. ہماری عورت کا مسئلہ یہ ہے، یا ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت کو جو جگہ، جو سکون، جو آزادی دی گئی ہے اس کو جب سلب کیا جاتا ہے تو پھر عورت الگ الگ راستے ڈھونڈتی ہے. پھر وہ سوچتی ہے کہ کہاں سے میں آزادی حاصل کر سکتی ہوں. کیا خوبصورت آزادی رب نے اس کو دی کہ اس کو شوہر کی بھی ایک خدمت اس طرح نہیں کرنی. اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو محبت کرے گا اس کو پھر کسی قسم کا ظلم جبر سختی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. محبت میں سودے نہیں ہوا کرتے. آپ محبت کریں گے تو آپ کو بدلے میں زیادہ محبت ملے گی، کیونکہ یہ عورت کے اندر قدرتی ایک اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. بھرپور محبت کا شاہکار ہے عورت. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ عورت محبت کا شاہکار ہے، تبھی تو اللہ نے اس کو ماں کے رتبے پہ فائز کیا. اور یہ محبت وہ جس وقت اپنی اولاد سے کرتی ہے تو ماں کی حیثیت سے کرتی ہے، لیکن جب وہ اپنے شوہر کی ساتھی بنتی ہے صرف محبت کا انداز ذرا سا ہوتا ہوگا، لیکن محبت کی جو بیسکس ہیں وہ چینج نہیں ہوتی ہوں گی. لیکن اس وقت معاشرے میں جو تکلیف دیکھ رہی ہوں، جس طرح سے بچیاں آ رہی ہیں، میں تو مجبور ہو گئی یہ کہنے پہ کہ بیٹا جب شوہر سے محبت کرنا تو پلیز صرف اپنے حصے کی نہیں، اس کے حصے کی بھی محبت خود ہی کر لینا. دو طرفہ محبت کر لینا، تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی چیز تمہیں وہاں پہ بے وفائی کی صورت میں ملے یا سختی اور ظلم کی صورت میں ملے تو تمہیں تکلیف نہ ہو. بھرپور محبت کرو دو طرفہ. لیکن یہ فلسفہ تو عالیہ سارم کا ہے نا. یہ فلسفہ ان بچیوں تک پہنچانا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ پوری سوسائٹی اس فلسفے کو اون نہیں کر رہی ہوتی ہے. ہماری بچیاں پڑھ گئیں، لکھ گئیں، سب کچھ ہو گیا. جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں نا، یعنی آپ اسے حقوق دیتے ہیں، تو آپ اس سے فرائض مانگ سکتے ہیں اور وہ دے گی. جب آپ کسی کے حقوق سلب کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے فرائض پر راضی نہیں ہوتی اور پھر ساری یہ ہمارے پاس شکایات شروع ہوتی ہیں. لیکن اگر میں اس وقت اس بات کو بھی یہاں پہ اٹھانا چاہوں، کیونکہ میرے پاس جو کیسز آئے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ اویئرنس ہی نہیں ہے. بھائی نے بہت خوبصورت بات کی کہ جن کے ہاں رشتہ ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے ساس سسر ہیں وہ ہمارے ماں باپ کی حیثیت سے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. چاہے اگر بیوی مر جائے تب بھی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا، شوہر مر جائے تب بھی سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا.
لیکن ریسنٹلی میں نے جو کیس دیکھا اس میں جب بیوی مرتی ہے تو وہ آدمی, وہ لڑکا اپنی ساس سے شادی کی خواہش کرتا ہے, جب ساس انکار کرتی ہے تو اس کو جلا کر مار دیتا ہے. تو یہ سب دین سے دوری ہے نا, یہ نظام سے دوری ہے. جب ہم خوش دلی سے اور پوری وضاحت کے ساتھ ساری باتیں لوگوں کو بتائیں گے, اور جو نیک اور خیر کے راستے ہیں جب ہم انہیں کھولیں گے تو یہ شر کے راستے بند ہوں گے. دیکھیے کنفیوز لوگ یہی سب عمل کرتے ہیں جو ہم اس سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں. آپ کے پروگرامز, اس طرح کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں, وہ دراصل وہ اویئرنیس دے رہے ہیں جس سے معاشرے میں آسانی ہوگی. صحیح فرما رہی مفتی صاحب, ایسا ہے بہت سے دوستوں نے شاید نادانستہ کنفیوز کر دیا. وہ ایک حضرت ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ جی سسر کے ساتھ شادی جائز ہو جاتی, تو پھر اب لوگوں نے دیکھ لیا نا پروگرام تو وہ کر لیا. اب دیکھیں کتنا بڑا یہ نقصان ہے. میں مفتی صاحب سے اس پہ رائے لوں گا. ظاہر دین اور حکمت کی بات ہے, اس کو قول قولا سدیدہ کے زاویے میں رکھنا پڑے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. لام میم میں خوش آمدید. اذان من گفتگو انتہائی دلچسپ ہے. آپ اگر معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہیں جس کی تعداد دن بدن بڑھ رہی, یعنی خواتین کا طبقہ, اور ظاہر ہے آپ یا تو کسی کے گھر میں ہیں یا بیائی جائیں گی یا کسی نہ کسی گھر کو بنائیں گی. آپ کا جانا ایک مکان کو گھر بنا دے گا, مگر وہاں جا کے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. کیا حقوق ہیں جو دین آپ کو دیتا ہے وہ آپ لے کے جائیں اور لے کے رکھیں اور لیں, اور کون سی ذمہ داریاں ہیں جو دین آپ کو دیتا ہے اور ان کو بھی دیتا ہے جن کے آپ گھر جا رہی ہیں, یعنی ساس سسر اور ان سے جڑے ہوئے رشتے. مفتی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. ظاہر ایک کنفیوژن کئی مرتبہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ چلی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید اس کنفیوژن میں اب تک ہیں. سسر کے حوالے سے تو بات کم و بیش واضح ہو گئی ہے. اور کون کون سے رشتے ہیں؟ دیور کا رشتہ, نند کا رشتہ, یا پھر وہ جو جیٹھ ہوتا ہے ان کا رشتہ. ان رشتوں کے معاملے میں کوئی ذمہ داری آتی ہے؟ پردے کا حکم کیا ہے, یہ بیان فرما دیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں ایک دو باتیں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمارا معاشرہ بے راروی کا شکار ہو چکا ہے. شادی سے پہلے محبتیں ہوتی ہیں یا یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اور یہ پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہو رہا ہے. جیسے ابھی میڈم نے یہ فرمایا کہ پڑھی لکھی عورتیں اور پڑھے لکھے مرد ہیں. آپ اگر جاہل معاشرے میں چلے جائیں, جن کو ہم جاہل کہتے ہیں لیکن وہ تہذیب و تمدن کے اس مقام پر فائز ہیں, وہاں یہ چیزیں آپ کو گاؤں دیہات میں اوپر نہیں نظر آئیں گی. میں کم از کم اپنے یہاں کی یہ بات بڑے وثوق سے کر سکتا ہوں. لیکن یہ یہاں پہ کیا ہے کہ جب شادی سے پہلے جانو, یہ کھانا, یہ پینا, یہ وہ ایک مولوی صاحب جانو جانو کہہ کے تقریر بھی کرتے ہیں, میں نے اس لیے یہ لفظ استعمال کر دیا. تو شادی کے بعد جب وہ تمام تر چیزیں آپ پرووائڈ نہیں کرتے تو پھر وہاں پر آپ کے درمیان یہ تمام تر چیزیں آتی ہیں. شادی سے پہلے آپ اس کو کہتے ہیں جیسا مرضی لباس پہنے, شادی کے بعد آپ کہیں گے نہیں اب آپ میری مطابق پہننا ہے. تو بھئی آپ نے اسلام کے مطابق چلنا ہے. نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ شادی سے پہلے جس سے نکاح کر رہے اس کو ایک نظر دیکھ لو, اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. باقی حضور نے اجازت نہیں دی کہ راتوں کو اٹھ کے گپ شپ لگائی جائے, یہ اسلام میں نہیں ہے. باقی جہاں تک آپ نے دیور کی بات کی, اس سے اگر وہ بالغ ہے اور وہ سن بلوغت کو پہنچ گیا ہے تو پردہ واجب ہے, بلکہ اسے تو زیر قرار دیا گیا ہے بابی کے لیے. تو اس سے پردہ کیا جائے, اس سے دور رہا جائے. کیوں؟ اس کی کون سی خدمت اس کے ذمہ پر لازم ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا, جس سے خرابیاں جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں. اسی طریقے سے بعض مقامات پر ہمارے پاس یہ شکایات آئی ہے, تو سسر کی بات اور دیگر باتیں, ایسی شکایات خواتین لے کے آ جاتی ہیں. اچھا وہ شرعی مسئلے کی تلاش کے لیے ہمارے پاس آتی ہیں, ہمارے پاس کوئی اور اتھارٹی تو ہے نہیں کہ بھائی وہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے زیادہ میری بہن کے اندر جو ہے نا وہ دلچسپی لے رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے سالی کے اندر وہ جو مشہور باتیں ہیں کہ جناب وہ فلاں آدھا گھر والا اور آدھی گھر والی, یہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ کہاوتیں ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جب ہم چھوڑیں گے اللہ کا عذاب بھی مسلط ہوگا, پھر گھر جہنم بن جائیں گے, جنت نہیں بنیں گے. جس نبی نے درس یہ دیا ہے عورت کے لیے کہ وہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی. لیکن دوسری جانب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا درس دے رہے ہیں. اور اویس ربانی صاحب آپ کہیں گے کہ عباسی صاحب آپ جب بھی آتے ہیں یہ بات کرتے ہیں, ہمیں ہر حوالے سے دہلیز پیغمبر اور دہلیز سیدہ زہرا پر سر جھکانا ہوگا. آپ وہاں چلے جائیں, وہاں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی. کون ہے اس کائنات میں نازک و بزرگ و برتر جناب سیدہ زہرا سے بڑھ کر؟ وہ جناب اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلا رہی ہیں, وہ جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمت بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں,
وہ حسنین کریمین کی بھی خدمت کر رہی ہیں، وہ مولا علی کی بھی خدمت کر رہی ہیں، حالانکہ وہ چکی چلاتے ہوئے چھوڑ کے اگر نماز کے لیے چلی جائیں تو فرشتے آ کے چلاتے ہیں۔ لیکن یہ نظام ہمیں وہاں سے ملا ہے، اس در پہ جھکنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کیا نظام تھا؟ وہاں سیدہ زہرا جو ہے نا وہ کیسا پردہ کیا کرتی تھی کہ کبھی مہرماں نے بھی آپ کے بالوں کو نہیں دیکھ سکا۔ یہ نبی علیہ السلام کے گھر کی طرف ہمیں جھکنا ہوگا۔ آج جو معاشرے میں بے روی ہے، جو میڈم فرما رہی ہیں، جو ان کے پاس کیسز آتے ہیں اور دیگر جو ہے وہ معاملات ہیں، اس میں بھائی اویس ربانی صاحب اللہ آپ کو جو ہے نا وہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بے روی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ ایک کاش کہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق چلیں تو بہت ساری، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے اس کا استعمال، اور میں آخری بات یہاں ضرور کرنا چاہتا ہوں، میں ہم آپ کے پروگرام میں آتے ہیں، جب پہلی دفعہ آتے ہیں تو باقاعدہ آپ کچھ نہ کچھ ٹریننگ دیتے ہیں نئے عالم دین کو کہ ہمارا یہ طریقہ ہے، اس میں آپ نے یہ بات کرنی ہے، یہ پیمرا کا نوٹس آ جاتا ہے، یہ تمام تر چیزیں۔ ایک آدھے گھنٹے کے پروگرام کے لیے، 36 منٹ کے پروگرام کے لیے آپ مولوی صاحب کو اس سے پہلے 1 گھنٹہ بریف کرتے ہیں نئے مولوی کو۔ شادی 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، 20 گھنٹے کا کھیل نہیں ہے، یہ آپ نے ساری زندگی کسی اجنبی کے سپرد کرنی ہے۔ کیا اس سے پہلے ہمارے یہاں کوئی ٹریننگ ہوتی ہے؟ کوئی ٹریننگ سینٹر ہے؟ کوئی شوہر کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے حقوق کیا ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ بیوی کی کوئی ٹریننگ ہے؟ نہیں ہے۔ ہم ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا حقوق کا، ذمہ داریوں کا۔ آپ یقین کیجئے یہاں تو مسائل غسل تک کے پتہ نہیں ہوتے۔ ہم جب صحیح غسل نہیں کریں گے، بے برکتی ہوگی، تو پھر گھر کے اندر یہ عذابات اتریں گے۔ کاش کہ ہم دین کی طرف آئیں اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ گھر خود بخود جنت بن جائیں گے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے، دین میں تو سارا کوڈ ہے، پرنسپل سارے دین کے اندر عیاں ہیں، آشکار ہیں۔ البتہ سوسائٹی اگر حقوق نہیں دے رہی ہے، عالیہ سارم صاحبہ، اب آپ کے پاس کیسز آتے ہوں گے، بہو کیا لے لی، جن معاشروں میں عورت کا اتنا بڑا مقام ہو، جو نام آپ نے لیے انتہائی مقدس نام ہے، وہاں پر یہ دیکھنے کو تو ملتا ہے کہ عورت کو یا تو وہ غلام سمجھتے ہیں، خاص طور سے خدمت کے لیے وہ کچن تک محدود ہے، اور پھر وہ جتنا بھی بڑا خاندان آ جائے وہ اس کے لیے روٹیاں بنا رہی ہے، جی 18 لوگوں کے لیے روٹیاں، چائے روزانہ، چائے بار بار مہمان آئے تو چائے، یہ ساری ذمہ داریاں، حقوق، ان کا کیا فیصلہ ہے؟ اگر میں عورت کی دل کی بات کروں، پہلے تو میں کہہ دوں کائنات کو جو سب سے پہلا رشتہ بنا تھا حضرت آدم اور بی بی حوا کا، یہ وہی مرد اور عورت کا رشتہ تھا جس سے پوری دنیا بڑھتی چلی گئی اور نسل انسانی بڑھتی چلی گئی۔ یعنی یہ اکائی ہے کسی بھی چیز کی کہ اگر آپ پورے معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس رشتے کو بہتر کر دیں۔ لیکن میں بڑے تکلیف سے 2 جملے بول دوں جو میں نے سوشل میڈیا پہ سنے، کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر تم نئی گاڑی خریدنا چاہ رہے ہو، کوئی پراپرٹی، تو وہ نہ کرو، وہ نہ خریدو، بلکہ تم ایک اور شادی کر لو، دوسری تیسری چوتھی شادی کر لو۔ دیکھیں ہم تو پیمرا کے نوٹس سے اس لیے کہ ظاہر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ناچاکی میں نہیں جائے، ہر چیز اچھے سے ہو جائے۔ اس پروگرام میں آنے سے پہلے 10 کیسز سوچے تھے، شاید 2 کا ہی ذکر کروں، باقی سب کو اس لیے ہٹا دیا کہ بولنا ہی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عورتوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہو سوشل میڈیا پہ کہ آپ ایک غریب اور اس طرح کے آدمی سے پہلی شادی کرنے کے بجائے بہت مناسب ہے کہ آپ کسی امیر دوسرے شوہر، تیسرے شوہر، کسی کے شوہر کو آپ لے کے آپ اس کی بھلے چوتھی بیوی بن جائیں۔ اس پر تو کوئی نوٹس نہیں ہوتا، اس قسم کی باتوں کو تو کوئی نہیں پکڑتا۔ ہم شادیوں پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ اجازت ہے 4 کی، لیکن پیسے کو بیچ میں لا کے، اتنے خوبصورت رشتے میں صرف پیسے کو الجھا کے کہ اگر مرد کے پاس پیسے ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر جگہ ڈھونڈے، بہتر ٹرانسپورٹ ڈھونڈے، وہ کچھ نہ ڈھونڈے، اس کے پاس جیسے ہی پیسے آئیں وہ حق مہر ادا کر سکتا ہو تو دوسری تیسری چوتھی شادی کرے، یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے کرے، لیکن کرنے کے بعد جب وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، جب وہ ان کو برابری نہیں دے سکتا، برابری تو چھوڑ دیجئے، روٹی پانی نہیں دے سکتا، وہ بھوکے ننگ دھڑنگ بچے جب ہمارے شیلٹر میں آتے ہیں کہ ابا کے پاس اور امائیں موجود ہیں اور ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، جب ایسے باپ جو اپنے بچوں کو اس لیے شیلٹر ہوم میں چھوڑ جاتے ہیں کہ بیوی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تو ہم نے تو دوسری کر لی، تیسری، اور سوتیلی ماں ان کو نہیں رکھ رہی، اور وہ بیچارے ادارے میں پلتے ہیں جب ان کے پاس باپ موجود ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے انہیں ان ایشوز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے شادی کی ہے تو اس کو نبھانا کیسے۔ شادی نبھانے پہ زور نہیں ہے، انصاف پر زور نہیں ہے، زور اس بات پر ہے کہ پیسے کو دیکھ کے آپ اس چیز کو بڑھائیں۔ جب آپ نے بات کی عورت کے مظلوم ہونے کی، تو
عورت کیا ہے اور عورت شوہر کو کیا سمجھتی ہے کہ اگر اس کے مٹی والے جوتے بھی دہلیز پر رکھے ہوتے ہیں تو میرے معاشرے کی عورت کو اس سے بھی تقویت ملتی ہے کہ آنے والے کو دہلیز پہ پتہ چل جائے گا کہ میری عزت یہاں موجود ہے, یہ جوتے جو مجھے عزت دیتے ہیں یہاں موجود ہیں. اور اگر مرد گھر میں نہیں ہوتا, کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے میاں باہر کماتے ہیں وہ یہاں رہتی ہیں, تو وہ ان کے جانے والا جو آخری لباس ہوتا ہے شوہر کا وہ اس کو بالکل ویسے ہی محفوظ کر دیتی ہیں, اور وہ اس کی خوشبو سے اپنے دل کو مطمئن کرتی ہیں کہ جس کے وجود کی یہ خوشبو ہے وہ میرا ہے, وہ ساری دنیا میں کہیں بھی چلا جائے گا, رزق حلال کے ہمارے پیٹ کی خاطر وہ کما رہا ہے, وہ میرا ہے. جب عورت اس لیول پہ جا کر اس حد تک جب کہا نا کہ اگر سجدہ کرنا ہو تو اگر ہوتا تو شوہر کو ہوتا, جن عورتوں نے اس کو من ون مان لیا, جن عورتوں نے ان ساری چیزوں کی پریکٹس کی, جنہوں نے واقعی ان چیزوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کی, کیا سوسائٹی نے بھائی, کیا سوسائٹی نے انہیں اس چیز کا ریٹرن دیا؟ کیا سوسائٹی میں ان مردوں نے ان کی اس وفاداری کو وفاداری سے پلٹا؟ کیا ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ان ساری چیزوں کا پرچار کرنا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا خوبصورت ہے, بلا وجہ صرف ایک لذت کے خاطر آپ ایک کو چھوڑ کر دوسری یا تیسری یا ایون ساتھ آپ ان کو نہ رکھیں. جب میں مرد کی بات کرتی ہوں, جب آپ فیملی کی, جوائنٹ فیملی کی یا ویسے بھی آپ سسرال کی بات کرتے ہیں, ہم سنتے ہیں کہ ایک بہو جو ہے وہ ساس کے ساتھ ہی رہ سکتی ہے اور مرد ان دونوں کو ساتھ نہیں رکھ پاتا. دوسری طرف مرد کہتا ہے میں تو ایک بیوی, دو بیوی, تین بیوی, چار بیوی ان کو بھی ساتھ رکھ سکتا ہوں. تم ماں اور بیوی میں تو بیلنس نہیں کر پا رہے تو تم ان میں بیلنس کیسے کرو گے؟ ماں اور بیوی کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے ویسے, لیکن اب ایک ذمہ داری کی بات ہے. میں ایک مختصر سا وقفہ لے لوں. میں نے عورت کے حوالے سے کہا کہ ماں بھی عورت ہے اور جو بیوی ہے انسیکیور ہوتی ہیں تو مرد کی زندگی مشکل. ہم لوٹ کر آتے ہیں, دلچسپ گفتگو ہے, سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات, اور ہم لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں. بات اسی بات پہ ہوگی کہ سسرال کے حقوق کیا ہیں اور ذمہ داریاں کیا ہیں. آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. سسرال آپ جا رہے ہیں, گئے ہیں, گئے ہوں گے. ویسے تو ہم نے یہ بہت سنا ہے کہ بہن کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے جب وہ سسرال چلی جاتی ہے, مگر اس معاشرے میں ہم نے دیکھا یہ بھی ہے کہ بہنوں کے حقوق بھی نہیں ملتے. ایک حالیہ واقعہ بتاؤں, ایک عورت لڑ جھگڑ کے ضد کر تمام رکاوٹوں کو توڑ کر بھائی کی موت پہ قبرستان پہنچی. آپ جانتے ہیں کہ وہ قبرستان کیوں گئی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید وہ مغفرت کی دعا کرے گی یا پھر اپنے بھائی کو یاد کرتے کرتے اس سے رہا نہیں جا رہا, وہ اس کو الوداع کہنے پہنچی ہے. ہونا تو یہی چاہیے تھا, بھائی سے اتنا پیار ملا ہوتا تو وہ یہی کرتی, مگر وہ گئی اور قبرستان میں کھڑے ہو کر عین قبر کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھا کے بددعا کی کہ مالک میں دیکھنے آئی ہوں کہ جس نے مجھے 40 سال اپنی باپ کی جائیداد سے محروم رکھا, وراثت سے محروم رکھا, آج تیری مٹی اسے کیسے قبول کرتی ہے اور کیسے اس کو قبول کر کے اپنے پاس جگہ دیتی ہے. اور یہ مقام اس معاشرے کا ہی ہے کہ جہاں پہ بیٹیوں کے حقوق ان کی زندگیوں میں دیے گئے, بعد میں بھی دیے گئے, اور احترام اور اکرام کا وہ منبع بنایا گیا کہ جس کی دوسرے معاشرے میں مثال نہیں ملتی ہے. علی صاحب اب یہ بات کر رہی تھی بیوی والی اور بہو والی اور بیگم والی, اور ساتھ میں ماں کا بھی ذکر آیا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح پالیسی ہے؟ کیا دین بھی اس کی اجازت دیتا ہے شادی کریں, الگ گھر بنائیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ جائیں, اور اگر جائیں تو ماں باپ کو الگ رکھیں اور بیگم کو الگ رکھیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو تو میں ذاتی طور پہ, یہ میری سوچ ہے, بھلے کوئی ایگری نہ کرے, میں پسند کرتی ہوں. میں اس کو اس طرح پسند کرتی ہوں کہ ساس سسر جو ہیں وہ تو آپ کے محرم میں سے ہی ہو جاتے ہیں نا, لیکن جب یہ دیور ہیں, یہ جیٹھ ہیں, اگر وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ جو ایک ویلیوز والا نظام ہے نا, آج کل جس قسم کے اوچھے مذاق کیے جاتے ہیں, بلکہ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ساتھ میں ان کو ڈانس کرتے ہوئے, یا تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. بہرحال وہ سب چیزیں اس طرح سے جب آپ ایک دفعہ لحاظ کو ختم کر دیتے ہیں, شرم و حیا کو ختم کر دیتے ہیں, پھر دیور اور جیٹھ تو آپ کے لیے کھلا دشمن ہے, وہ تو کھلے شیطان کی مانند ہے. یا سالی کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, آپ اس کے ساتھ بدلحاظی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جن جوائنٹ فیملیز میں ویلیوز کا خیال رکھا جاتا ہے, لیٹ سپوز کہ 3 فلورز ہیں, ہر فلور ایک بھائی کا, اور اس میں پردے کا پورا انتظام ہے, اور وہاں پہ جو اس گھر کا جو سربراہ ہے وہ ایک منصف ہے, جن گھروں میں سیاست نہیں آتی, جن گھروں میں پیسوں کی دوڑ نہیں آتی, جن گھروں کے سربراہ جانتے ہیں کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں اور آنے والی جو ان کی بہویں اس کو فالو کرتی ہیں, تو حالات بہتر ہیں. لیکن جہاں جہاں میں نے بدلحاظی دیکھی ہے, جہاں جہاں میں نے دیکھا ہے کہ ویلیوز کو چھوڑا یا پردے کا انتظام نہیں کیا گیا, وہاں سے اتنے خطرناک کیسز آئے ہیں, یہاں تک کہ نکاح میں تو کسی کے ہیں
اور اولاد کسی اور کی دنیا میں آئی اللہ ہے. اکبر، تو ماشاء جب اللہ، یہاں اعوذ تک باللہ. حالات اور معاملات بگڑ جائیں تو ان کو سنبھالنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ ہر گھر کا اپنا نظام ہے, اس کا اپنا طریقہ کار ہے. صرف یہ کوشش کی جائے کہ وہاں پر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو غیر شرعی ہو, اور وہ بہت معمولی سے طریقہ کار ہیں. جو آپ کے محرم ہیں ان کے ساتھ جیسے آپ کا برتاؤ ہونا چاہیے وہ کیجئے, اور جو محرم نہیں ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے تشبیہ دی ہے, جو آپ کے لیے خیر نہیں ہے, تو ان سے آپ فاصلہ رکھیے. اور اس میں یہ نہ کہیے کہ یہ بیکورڈ ہیں اور یہ ماڈرن ہیں. میں نے ماڈرن لوگوں کو بھی شیلٹر میں آتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب ان رشتوں سے دھوکہ ملا تو جیسے وہ بیچارے غریب کسی جگہ کے نہیں رہے, وہ امیر کو بھی اس طرح سے نکالا جاتا ہے, اس طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی کہیں کے نہیں رہتے. مفتی صاحب یہ بات تو حقیقت ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور حقیقت میری آنکھوں نے دیکھی, ابھی گزشتہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی چل رہی تھی کہ ایک والد صاحب ہیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ رقص کر رہے ہیں. آپ ایک دیندار آدمی ہیں اور میں دین ہی کی حکمت جاننا چاہتا ہوں. آپ سب تعریف بھی کر رہے ہیں, پسند بھی کر رہے ہیں, لگ بھی پیارا رہا ہے, مگر کیا یہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ مناسب ہے باپ بیٹی رقص بھی کر رہے ہیں اور سب اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے رقص کی تو کہیں پہ بھی خاتون کو اجازت نہیں ہے. آقا کریم صلی مردوں کو ہے اجازت؟ نہیں, مردوں کو بھی کیوں اجازت؟ آپ نے خاتون کہا تو میں تو آپ نے چونکہ اسپیسیفک خاتون کے حوالے سے بات کی تو میں نے اس لیے کہا کہ مرد کو کیا حق ہے کہ وہ جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت پردہ کرے, اس سے پہلے اسلام یہ بات بھی کرتا ہے کہ مرد اپنی نظر جھکا کے چلے. جو محترمہ بات ارشاد فرما رہی ہیں کہ گھروں کے اندر جو نظام ہے, وہ نظام ہماری جو سوسائٹی, ہم اس کی مذمت نہیں کرتے, یہ نظام ہم سب کے گھروں میں موجود ہے. شرم و حیا ہوتی ہے, پردہ ہوتا ہے. پردے کے اندر رہتے ہوئے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں بے تکلفی نہ ہو. بے تکلفی جب چیزوں میں ہو جاتی ہے تو پھر معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. جہاں ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں ہیں جو انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں, وہاں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ ایک خاتون بیاہ کر اس گھر میں پہنچی اور کچھ دنوں بعد ساس صاحبہ کا انتقال ہو گیا. دوسرے بچے چھوٹے ہیں, اب ظاہر ہے کہ وہ بابا جی دوسری شادی تو نہیں کر رہے, تو اس بھابی نے ان بچوں کو جو اس کے دیور تھے وہ ان کو ماں بن کے پال رہی ہے, اور معاشرہ میں ان بچے انہوں نے ہمیشہ اس کو ماں کا درجہ دیا. یہ ہمارے معاشرے میں ہم نے خود دیکھا ہے, ایسی فیملیز کو ہم جانتے ہیں. لیکن خال یہ بھی ہوتا ہے جو بات یہ فرما رہی ہیں کہ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. اس کا میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اسلام کی طرف پلٹنا ہوگا, ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹ کے دیکھنا ہوگا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. دیکھیے اسلام کسی خوشی سے منع نہیں کرتا. آپ خوشی کی تقریب میں محرم موجود ہیں تو خاتون وہاں جا سکتی ہے. اب ہم کہیں جی خاتون باہر ہی نہیں نکل سکتی, تو یہ بھی بڑی ظلم اور زیادتی والی بات ہے. وہ باپردہ ہو کر شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, کسی محرم رشتے کے ساتھ وہ باہر جا سکتی ہے, وہ باہر کے کام کاج کو دیکھ سکتی ہے. یہ سارے معاملات اصل میں بے اعتدالی کہاں ہوتی ہے کہ جب ہم فوراً لبرل اور سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ جناب نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, عورت گھر کے اندر بند رہے. ٹھیک ہے جی, سبحان اللہ, اگر کوئی عورت اپنے گھر کی دہلیز کے اندر رہتی ہے تو اس کو لاکھ سلام ہے. لیکن ایک عورت باہر جاتی ہے, شرعی تقاضے پورے کرتی ہے, معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے, رول ادا کرتی ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہ شریعت کو اس کے پیش نظر ہو, اس کے پاؤں کی بیڑی شریعت ہو. جب ہم شریعت پر عمل کریں گے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ سالی ہے, اس سے مجھے کیسے سلوک اور برتاؤ کرنا ہے. یہ جو ہمارے ہاں جب نکاح ہی ہوتا ہے, ابھی آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے, ایک مثال آپ نے دی کہ وہ بہن وہاں چلی گئی, یہ پاکستان کے ہر گھر کا مسئلہ ہے. اچھا, میں یہ بتاؤں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, عورتوں کو میراث تو نہیں دی جا سکتی جو ان کا اصل حق ہے. جی, اگر میراث ملے تو یہ جو عام طور پر لبرل سیکولر, چونکہ وقت نہیں ہے میں اس پر تفصیلی بحث کروں, کہ دیکھیں عورت اگر بیوی ہے, شوہر مر گیا تو اس کو حصہ ملے گا, بیٹا مر گیا, ماں ہے تو حصہ ملے گا, اس کا باپ فوت ہو گیا, اس کی جائیداد ہے تو حصہ ملے گا. یعنی یہ سارے حصے عورت کو ملنے ہیں. تو وہ جو عورت کا آدھا حصہ ہے نا باپ کی جائیداد میں, یہ صرف وہ آدھا نہیں ہے, دوسروں کو آپ رکھیں تو پورے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیز کے لیے ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے, کس میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے, اسلام میں تو کوئی نہیں ہے. لے دے کہ جناب وہ سیدہ زہرا کو نبی علیہ السلام نے دیا. او بے وقوف لوگوں, تمہیں کس نے یہ بتا دیا؟ مولا علی نبی علیہ السلام کے گھر میں پلے اور سیدہ زہرا بھی وہیں تھی, پرورش نبی علیہ السلام نے کی. تو نبی علیہ السلام نے, علی تو میدان جنگ کے آدمی تھے, ان کے پاس تو مار ادا کرنے کے لیے نہیں تھا, وہ تو اللہ کے وہ شیر تھے کہ جن کا کام ہی تلوار چلانا تھا.
انہوں نے کوئی نبی علیہ السلام نے جیز نہیں دیا. ضرورت کی کوئی چیز اگر دے دی اٹھا کے تو دے دی، وہ جیز نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں اس بات کو بنیاد بنا کے جی آپ ہمیں کار بھی دیں، آپ ہمیں جناب موٹر سائیکل بھی دیں. ایسا میں نے دیکھا ہے کہ غریب آدمی روتا ہوا آیا کہ جی وہ سال گزر گیا، وہ ڈیمانڈیں کر رہے ہیں کہ آپ نے موٹر سائیکل تو دیا، کار دیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جی حالت ہے. یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ کے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر وہ عورت ان کے پاس جاتی ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے. مفتی صاحب ایسا بھی سسرال ہے کہ جس میں وہ بیٹی آتی ہے، وہ خود سے جہیز بھی نہیں لیتے، جہیز کا ایک الگ موضوع بھی ہے، اور وہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ تم بہو نہیں ہو بیٹی ہو. شاید یہ اگر کم ہو رہا ہے تو زیادہ ہونا چاہیے. یقین جانیے اگر آپ کسی کی بیٹی لے کر آ رہے ہیں، آج نہیں تو کل آپ کی بیٹی بھی کسی گھر جائے گی. بہو کے ساتھ بیٹی جیسا رویہ رکھنا، اور واقعاً بیٹی جیسا رویہ رکھنا بہت ضروری بھی ہے. ساتھ ساتھ جو بہو آتی ہے نا، وہ یہ مت سمجھے کسی اور کے گھر آئی ہے، اور اب جب تک الگ گھر نہیں کر لے گی تب تک اس کو اطمینان نہیں ہوگا. جیسا اس وقت سسٹم چل رہا ہے، دین، دنیا اور معاشرے، اور سب سے بڑھ کے جن والدین کے پاس آپ آئیں، اگر ان کی عزت اور اکرام میں کمی آئے گی، آپ کے شوہر کا دل ٹوٹے گا. آپ کے شوہر کا دل یعنی آپ کے مجازی خدا کا دل ٹوٹے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. جو شوہر باہر چلے جاتے ہیں، والدین کی خدمت تو آپ پہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مگر جو آپ بد اخلاقی ان کے ساتھ کرتے ہیں، شوہر نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا ہے. جو اس کی ماں کے ساتھ رویہ کرتے ہیں، اس لیے کہ بوڑھی ہے، اس لیے کہ بزرگ ہے، دوا کا وقت پہ زہر بنا کے دینا، یہ بھی خدا آپ کو اس سے بچائے. مگر انتہائی کبھی عمل ہے جس کی آپ کو انشاءاللہ ایک دن وضاحت دینی پڑے گی. اپنا خیال رکھیں گے آپ. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں عالیہ سارم صاحبہ کو، مفتی نوید عباسی کو، اور خواتین حضرات آپ کو. اپنا خیال رکھتے ہوئے، اس ملک کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہوئے محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.